راستے پر چلاتا ہے۔ یعنی علم کے راستے پہ چلنا گویا جنت کے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان الملائکۃ تضع اجنحتہا لطالب علم، کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ اب ایسے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ ایسی مقدس مخلوق جب ان کے خیر مقدم کے لیے ان کو راستے کی اذیت سے بچانے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ طلب علم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی عظمت ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جو ہے کتنی برکات جو ہیں وابستہ کی ہیں کہ فرشتوں جیسی مقدس مخلوق جو ہے وہ ان کے لیے پر بچھاتی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں دیدہ دل فرشرا، وہ دیدہ دل فرشرا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ طالب علم کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یہاں تک کہ حتی الحیتان فی جوف الارض، کہ یہاں تک کہ مچھلیاں جو ہیں وہ سمندر کے اندر اہل علم ہیں یا علم کی یہ طلب کرنے والے جو ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو علم کی جو فضیلت ہے دوسرے پر، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لیلۃ جس کے چاند 14ویں کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے، باقی سارے جو تارے ہیں ان پر جو فضیلت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ چاند کی جب روشنی ہو تو تارے نظر ہی نہیں آتے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاند کی روشنی کیا چیز ہے۔ یہی کیفیت ہے اس کی طالب علم کی اور صاحب علم کی۔ اور پھر فرمایا اس سے پھر آگے اور بات جو کہی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے شخصیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی انبیاء ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے، انہوں نے اپنی وراثت میں کوئی دینار یا دولت یا